نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سب سے پہلے آپ کے سامنے روزہ کی تعریف ذکر کی جائے گی۔ روزہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا عبادت کی غرض سے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جمعہ کا ترک کرنا۔ اب سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جو لفظ استعمال ہوا مسلمانوں کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کافر صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ روزے کے لیے ایمان کو ہونا شرط ہے۔ دوسرا لفظ تعریف میں عبادت کی غرض سے، اگر کوئی شخص مسلمان ہے لیکن وہ عبادت کی غرض کے بغیر ہی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک وہ ان چیزوں کو ترک کر دیتا ہے تو بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ عبادت کی نیت کرنا لازمی شرط ہے۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک یہ ٹائم ہے، تو اس ٹائم کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صبح صادق کے 1 منٹ بعد بھی کھا لیتا ہے تو بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا، یا شام کو غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے افطار کر لیتا ہے تو بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اذان کے انتظار کریں یا سائرن کے انتظار کریں، بس ٹائم دیکھیں صبح صادق کا کیا ٹائم ہے، غروب آفتاب کا کیا ٹائم ہے، اس ٹائم کے مطابق سحری و افطاری کریں، یہ چیز لازمی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی روزے کی تاریخ۔ اب روزہ کس پہ فرض ہے؟ تو روزہ جس پہ فرض ہے اس کے اندر مندرجہ ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ وہ مسلمان ہو، نمبر 2 کہ وہ عاقل ہو، نمبر 3 وہ بالغ ہو، نمبر 4 کہ اسے روزے کی فرضیت کا علم ہو، اور نمبر 5 کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ پہلی شرط کہ مسلمان ہو، یعنی اگر کافر روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر ایمان ہی موجود نہیں ہے اور نہ ہی کفار کو روزے فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ عاقل ہو، یعنی کہ عقل موجود ہو اس کے اندر، وہ پاگل نہ ہو۔ جو پاگل شخص ہے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اگر پورا رمضان وہ پاگل رہا تو پورے رمضان کے روزے اس کے اوپر ایسے ہی گزر گئے تو وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ اگر رمضان المبارک کے درمیان میں وہ کچھ روزے ٹھیک ہو جاتا ہے تو جیسے ہی ٹھیک ہوگا عقل واپس آئے گی تو اس دن سے اس کے جو ہے وہ روزے شمار کیے جائیں گے۔ ایسے ہی بالغ کا ہونا بھی لازمی شرط ہے، جو نابالغ ہیں ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ اس کو معلوم بھی ہو کہ رمضان المبارک، اگر وہ کسی ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان المبارک آ گیا ہے، گزر گیا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر روزے فرض نہیں ہوں گے۔ تو جیسے ہی اس کو معلوم ہو جائے گا تو تب اس کے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض ہوں گے۔ ایسے ہی شرعی عذر کا نہ ہونا یہ بھی روزے کے لیے لازمی شرط ہے۔ مثلا شرعی عذر سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص بیمار نہ ہو، اور اسی طریقے سے کوئی شخص مسافر نہ ہو۔ اسی طریقے سے خواتین ہیں تو وہ حیض و نفاس کے اندر نہ ہو، بالکل پاک حالت میں ہو تو وہ روزہ رکھیں گی۔ البتہ یہ شرط لازمی ہے کہ مسافر اور اسی طریقے سے مریض اور حیض و نفاس والی عورت اگر یہ لوگ روزہ چھوڑتے ہیں تو ان کو بعد میں روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو یہ ہوا روزے کی تعریف اور روزہ کس پہ فرض ہوتا ہے اس کی تفصیل۔ اللہم صلی